جدید مغربی تہذیب کے تناظر میں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کے یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو کامیاب وہ ہے جو کامیاب کون ہے، تو جس کے پاس مال زیادہ ہے. لیکن ان کے یہاں ایک اور طبقہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کامیاب وہ ہے جس نے معاشرے کو کچھ دیا ہے. یہ بھی ان کے یہاں ایک طبقہ پایا جاتا ہے. لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ تو کامیابی کو دو چیزوں سے گیج کیا جاتا ہے. کامیابی کہتے ہیں نتائج پیدا کرنے کو. مغرب کا تصور کامیابی کیا ہے؟ نتائج پیدا کیے ہیں. امپیکٹ سب سے بڑا لفظ ہے ان کے تصور کامیابی میں. امپیکٹ کیا ہوا اور اس کے ٹینجبل آؤٹ کمز کیا ہیں، اس کی نظر آ سکنے والی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اہداف حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اسے کامیابی کہتے ہیں. ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا یہ تصور نہیں ہے. ہماری ایمانی تناظر میں کامیابی کا تصور ہے اخلاص نیت اور جہد مسلسل آخری سانس تک. اس امکان کو زندہ رکھتے ہوئے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس میں کمزوری ہے، اگر کوئی مخلص آدمی اس کی اصلاح کرے گا تو اسے قبول کروں گا. اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنے کی اسپرٹ کے ساتھ جہد مسلسل، اخلاص نیت. اب یہ اگر کوئی زمینی کامیابی نہ بھی پیدا کر سکے تو یہ کامیابی ہے. دا 100 کتاب جب مغرب میں شائع ہوئی نا، ایک کتاب ہے دا 100، سنا ہے؟ کس نے نام سنا ہے؟ دا 100 مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی تھی. تو جب وہ کتاب شائع ہوئی تو مسلمانوں میں بہت خوشی منائی گئی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلمان بالکل ابھی قلع بازیاں کھانا شروع کر دیں گے کہ دا 100 میں انہوں نے، اللہ کا شکر ہے کہ انہیں یہ دا 100 جو انہوں نے لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ 100 کامیاب ترین لوگ، اس میں نمبر 1 پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کامیاب ترین آدمیوں کی فہرست میں نمبر 1 پر. لیکن انہوں نے جو 100 افراد کی فہرست بنائی اس میں بہت سارے اور لوگ جو تھے نا وہ ابو جہل کے کیمپ کے ہی تھے. مسلمانوں میں اس بات کے بڑے شادیانے ہوئے کہ بھئی، اور بہت کوٹ کیا گیا، دیکھو مائیکل ایچ ہارٹ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کہہ دیا اس نے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن انہوں نے کیا انہوں نے اپنے تصور کامیابی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں زمینی کامیابی بھی پیدا کر کے دکھا دی. یعنی وہ کامیابی جو مادی، عددی، زمینی نوعیت کی ہے، غلبہ بھی حاصل ہو گیا، تعداد بھی حاصل ہو گئی، فتوحات بھی حاصل ہو گئیں، مال بھی، معاشی استحکام بھی نصیب ہو گیا، یدخلون افواجا بھی ہو گیا. تو اب یعنی مغرب کے معیار کامیابی کے مطابق بھی چونکہ وہ کامیاب تھے، اس لیے مغرب ان کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہمارے یعنی اسلام کے تصور کامیابی کے مطابق جائزہ لے گا تو پھر دوسرے نمبر پر بھی نبی کا ہی نام ہوگا، تیسرے نمبر پہ بھی نبی کا نام ہوگا، 100 کے 100 نمبروں پہ انبیاء اور صحابہ ہی کا نام ہوگا، کسی اور کا نام نہیں ہوگا. لیکن وہ آدمی جسے بیک وقت ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اچھے لگ رہے ہوں، اس کی دانش پر میں فدا کیوں ہو جاتا ہوں؟ مجھے یہ سوال میرے لیے ہے نا، میرے بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مروبیت کا مسئلہ. تو مروبیت بہت زیادہ ہے، مروبیت کم چیز نہیں ہے.